اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ اپنی پسند کے مطابق افراد کو چنتا ہے اور چن کر کے ان کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کرتا ہے، دین ان پر کھولتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو نور ہے، جو احادیث ہیں، ان سب کے لیے ان کے سینے کو اللہ ہموار کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق حافظ، عالم، قاری اور مولوی اور مفتی بنتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی یہ بس ویسے ہی کھڑا ہوا اور بن گیا، یہ اللہ کی طرف سے بہت چنندہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث سب سے زیادہ خاص ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہیں تو آپ کے وارث آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بیوی، بچے، یہ آپ کے وارث ہیں، تو آپ کے سب سے زیادہ خاص یہی ہے۔ دوست، احباب یہ خاص نہیں۔ اگر کسی کا انتقال کر جائے تو اس کی مال، دولت، ساری چیزیں، اس کا نام سنبھالنا، اس کی تعلق داری رکھنا، کام نبھانا، یہ وارثوں کا کام ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ تعلق وارثین سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے ہم لوگ اور ہمارے وارثین ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہی سب سے زیادہ قریبی ہیں، تو ایسے ہی یہ مثال سمجھائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ رشتہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے وارث تو مال اور دولت میں ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں آگے بھی بیان فرمایا کہ بھائی نبی کے جو وارث ہوتے ہیں وہ درہم اور دنانیر مال کے نہیں، بلکہ علم، جو علم ہے، جو روشنی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے بندوں کو تم صحیح راستہ دکھاؤ گے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لانے کے لیے کوشش کرو گے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے بندے ہیں، جن کو اللہ کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اس برے راستے سے بچا کر، برائی سے بچا کر، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اللہ کے بتائے گئے فرمودات کی روشنی میں ان لوگوں کو سمجھا کر، بجھا کر، اور آپ ان کو اللہ سے قریب کریں گے۔ یہ ہے نبیوں کی وراثت۔ لہذا اگر کسی کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، اس کے سینے میں قرآن کریم اتارا، اور اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے، فرمودات کے لیے، اور قرآن کی تشریح اور تفسیر کے لیے منتخب کیا، اور پھر وہ دین کا کام کر رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں کمتر انسان ہوں۔ آج کل یہ مادیت کا دور ہے۔ مادیت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے دنیا میں کیا چل رہا ہے، کس طرح سے لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے پاس میں گاڑیاں ہیں تو میرے پاس میں بھی گاڑی ہو، اس آدمی کے پاس میں بہترین مکان ہے تو میرے پاس بھی مکان ہو، جس طرح سے لوگ عیش اور عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کسی آدمی کے عالم ہوتے ہوئے، حافظ ہوتے ہوئے، اور پھر بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس میں یہ دولت کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ ناشکرا ہے۔ بھائی یہ جو دنیا والوں کے پاس میں دولت ہے، یہ مال ہے اور دولت ہے، یہ تو یہیں تک کی ہے۔ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کا میل ہے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس میں۔ یہ دولت رکی تھوڑی نہ ہے آج تک کسی کے پاس میں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن سب چلے گئے۔ لیکن اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی ضرورتیں، میں اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ ضرورتیں تو اللہ سب کی پوری کرتا ہے۔ بھائی عزت کے ساتھ
حلال رزق اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے، آپ کے کام چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو ناشکرہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے سینوں کو اپنے کلام کے لیے جو منتخب کیا ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب خیال آئے تو چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم تو نے جس دولت سے ہمیں نوازا ہے، واقعتاً وہ ایک ایسی دولت ہے، وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ نے واقعتاً چنے ہوئے بندوں کو ہی وہ دولت دی جاتی ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے جو لوگ عالم، حافظ اور اپنا آپ کو احساس کمتری کا شمار ہو جاتے ہیں، اپنا آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور بالکل بزدل سے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بزدلی نہ دکھایا کریں، یہ کمتر نہ سمجھا کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔